تشریف اٹھا کے دیکھو، رابعہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیکہ ہیں. فرمایا شاید تمہیں پتہ آج کون سی رات ہے؟ میں قربان جو امی جان آج کی عظمت پر عرض کیا اللہ و رسول عالم. عالم ہوتا ہے جاننے والا، عالم ہوتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا. میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. میں عائشہ سن، یہ 15 شبان المعظم کی رات ہے. اب سنو اس میں کیا کیا ہوتا ہے. میں فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ سنہ. اس رات میں جس نے بھی پیدا ہونا ہے سال پوری دنیا میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. میں عربی میں پڑھا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا. فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ سنہ. اس سال پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو. اگر میں فیہا ان یکتب کل حالک من بنی آدم فی ہذہ سنہ، جس نے اس سال پردہ فرمانا اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے. تیسری بات فیہا ترفع اعمالہم، اس رات کو اعمال اٹھائے جاتے ہیں. وتنزل ارزاقہم، اور اس رات کو رزق اتارا جاتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کو بہترین سے بہترین چیزیں عطا فرمائی. اس رات ہر پیدا ہونے والے کا نام لکھا جاتا ہے. جس نے سال فی ہذہ سنہ، جس نے سال پردہ فرمانا اس کا نام لکھا جاتا ہے. اور اس رات کو اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات کو پورے سال کے لیے رزق اتارا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آئیے ذرا ایک نصرت المجالس کی حدیث شریف پڑھتے ہیں. پہلی جلد صفحہ 132 ہے. علامہ عبدالرحمن صفوری رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا اس بات کو. بہت بڑی ہستی ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تک ان کا ذکر نہ کیا جائے اولیاء کرام کی جو جماعت ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. تو آپ فرماتے ہیں شروع میں میں شراب پیا کرتا تھا. میری 2 سال کی بیٹی تھی چھوٹی سی، وہ بوتلوں ڈیل دیتی، پھینک دیتی. اور جب 2 سال کی ہوئی تو میری بیٹی کا وصال ہو گیا. ایک ہی بیٹی تھی، اس کا وصال ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا. 15 شعبان کی رات آ گئی. میں سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی. میں دیکھتا کیوں کہ خواب میں میدان معاشر برپا ہے اور میرے پیچھے بہت بڑا ایک اژدہا ایک سانپ لگا ہوا ہے. میں آگے بھاگ رہا ہوں. آگے ایک بڑے حسین و جمیل بزرگ مجھے نظر آئے. میں نے عرض کیا حضور مجھے اس سے بچائیں. اس نے کہا میں کمزور ہوں، تمہاری مدد نہیں کر سکتا، آگے چلے جاؤ. میں آگے گیا تو آگے آگ تھی. کسی نے کہا کہ پیچھے چلے جاؤ. پھر میں پیچھے آیا تو پھر ابھی سامنے میرے مگر ہے. پھر وہ بزرگ ملے. میں نے عرض کیا حضور مجھے اس سے بچائیں. اس نے کہا میں کمزور ہوں، تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، ادھر پہاڑوں کی طرف چلا جا. مطلب جب میں پہاڑوں کی طرف گیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا. وہاں میری بیٹی اب بڑی ہو چکی ہے. اس نے دائیں ہاتھ سے مجھے پکڑا، بائیں ہاتھ سے سام کو دور کیا، اور ساتھ جو آیا مقصہ پڑھی نا 27واں پارہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے. بیٹی فرماتی ہے کہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابا جان کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل لرز جائیں اللہ کے خوف سے، وہ کانپ اٹھے؟ ماں بیٹی آ گیا ہے. اس رات کا فرماتے ہیں میں نے توبہ کی. اس کو توبہ کی رات بھی کہتے ہیں، اسے گناہوں سے بیداری کی رات بھی کہتے ہیں. برات کے بڑے معنی ہیں. گناہوں سے بری ہونے کی رات بھی ہے، برات کے معنی بری ہونا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سلطان الاولیاء بنا دیا. منیف نامی محل ملے گا آپ کو جنت میں. فرماتے ہیں سرکار نے مجھے خواب میں فرمایا کہ اے مالک بن دینار، اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے اور تیرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرایا جس کا نام منیف ہے. اس کی حضور منیف کیا؟ فرمایا اہل جنت بھی جانک جانک کے دیکھیں گے رشک کے ساتھ وہ منیف ہے.
تو عرض کرتے ہیں بیٹی مجھے یہ تو بتا، یہ اژدہا کیا تھا؟ اس کے ابا جان یہ آپ کے اعمال بد تھے، آپ کے برے اعمال تھے، مگر وہ بزرگ جو ملے ہیں وہ کون تھے؟ فرمایا آپ کے وہ نیک اعمال تھے، نیک اعمال آپ کے تھوڑے تھے، کمزور تھے، تو آپ کو بھی اس رات اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے توبہ کی، اور یہ رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے ایسی راتیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں رات کو؟ ہم نہ اپنی رات کو نہیں سمجھاتے، آتش بازی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت میں لا کے بخشنا چاہتا ہے، ہم اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ والدین خود پیسے دیتے ہیں، کہیں وہ پٹاخے چڑھ رہے ہیں، کبھی پٹاسے چڑھ رہی ہیں، کہیں وہ آتش بازی ہو رہی ہے، نال چڑھ رہے ہیں۔ یہ تو کام مجوسیوں کا ہے، وہ خدا آگ کو مانتے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ تو بڑے عظیم ہیں، سبحان ہیں وہ۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہمارے لیے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ میں تم تمام امتوں کی سردار ہو، تم ساری امتوں کی سردار ہو، تم اچھائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور کہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اور آئیے ذرا مسند امام احمد کی حدیث پڑھتے ہیں، صفحہ 416 ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرا پڑے۔ ساتھیوں سے پوچھا آپ کو پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ عرض کیا حضور ہمیں تو نہیں پتا۔ میں کہ اسی مقام پہ میں نبی علیہ کریم کے ساتھ تھا، آپ نے بھی پانی منگایا، وضو فرمایا اور مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا صحابہ میں کیوں مسکرایا؟ ہم نے عرض کیا حضور اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ میں اس لیے مسکرایا جب بندہ عاد ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ وضو میں جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ معاف، جب چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ معاف، جب مسح کرتا ہے سر کے گناہ معاف، جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف۔ آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 216 ہے۔ ہم نے کام کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں؟ مشکات کا صفحہ 214، حضرت علی شیر خدا علیہ السلام، آپ نے سواری منگوائی، رکاب میں پاؤں رکھا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زین کے اوپر بیٹھے تو فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، پھر عرض کیا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت، ساتھ مسکرا پڑے۔ تو فرمایا لوگوں ساتھیوں میں کیوں مسکرایا ہوں؟ فرمایا ہمیں نہیں پتا۔ ماجا آقا کریم نے بھی ایسے عمل کیا تھا، دیکھو ادائیں محفوظ کی ہیں، جب آپ بھی سواری پہ سوار ہوئے تو آپ نے بھی ایسے عمل کیا اور یہ دعا پڑھی تو مسکرا پڑے۔ تو فرمایا صحابہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ عرض کیا اللہ و رسول عالم ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت، کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو گناہوں کو معاف کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ میں تو اب وہ موقع نہیں ہے لیکن میں تو سرکار کی ادا کو دہرا رہا ہوں کہ تقلید شاہ خدا کر رہا ہوں، تقلید شاہ خدا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، مجھے شادمانی اسی بات کی ہے کہ تقلید شاہ
خدا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے مشکوٰۃ صفحہ 491 پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہے، قال اللہ تبارک و تعالی سابقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے ناراضگی کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اس کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جب جہنم کے پاس سے گزرے گا، گرتا پڑتا گزرے گا، اور کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، تیری گرمی سے بچایا۔ ابھی گرتا پڑتا ہوگا کہ آگے ایک درخت نظر آئے گا، عرض کرے گا مولا کبھی اس درخت کے نیچے کر دینا، میں استفادہ حاصل کروں، وہاں بیٹھ کے پانی پیوں، درخت کی چھاؤں میں بیٹھوں۔ اور اگر فرمائیں گے اگر میں تمہیں وہاں بھیج دوں کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ یہ بڑی لمبی حدیث ہے مشکوٰۃ کی۔ عرض کیا یا اللہ نہیں مانگوں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس درخت کے نیچے کر دیا، یہاں بیٹھا سکون آیا، اس سے آگے اس سے بھی خوبصورت ایک درخت نظر آیا۔ عرض کرتا مولا اگر اس درخت کے نیچے کر دیں، میں تو نے تو وعدہ کیا تھا، عرض کیا مولا پکا وعدہ کرتا ہوں اس درخت کے نیچے کر دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس درخت کے نیچے کر دیا، وہاں بیٹھا تو درخت ایک اور اس سے بھی عظیم اور پیارا درخت جنت کے سامنے نظر آیا۔ عرض کیا مولا ذرا اس درخت کے پاس نہیں کر دیتا؟ فرمائیں گے تو نے تو ابھی وعدہ کیا تھا۔ عرض کیا مولا تیرا کیا جائے گا، میں پکا وعدہ کرتا ہوں جب وہاں اللہ تعالیٰ کریں گے نا تو اس کو اندر سے اہل جنت کی آواز آئے گی، عرض کرے گا مولا اگر جنت میں تھوڑا داخل کر دے تو تیرا کیا جائے گا؟ یہاں پہنچے نا عبداللہ بن مسعود سرکار مسکرا پڑے، تو صحابہ نے سے فرمایا میں کیوں مسکرایا ہوں؟ عرض کیا اللہ رسول عالم، سرکار نے کہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ بھی مسکرائیں گے، یعنی اپنی قدرت سے خوش ہو جائیں گے، مسکرانا وہاں آپ نے خوش ہونا ہے، مہربانی فرمانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میں نے تمہیں جنت میں جتنی دنیا میں اتنی جگہ عطا فرما دی۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میں سبحان ہوں، میں ہر چیز پہ قادر و مذاق نہیں کرتا۔ اس مقام پہ جب سرکار پہنچے تو سرکار بھی مسکرا پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو آج ہو رہا ہے شب برات کو، خدا را کنٹرول کریں ان کو۔ یہ جو آتش بازی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ یہ شب برات آپ بنائی آپ کی بخشش کے لیے، اور اس رات کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس رات کو 300 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود رات کو اعلان فرماتے ہیں، میری بات نہیں کہ میرے ماجہ اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی معتبر کتاب ہے، حدیث نمبر 1388 ہے۔